بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درمیان ہے اور اپنے آپ کو عذاب میں دیکھیں گے تو یہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری خود خدا کے اوپر ہے۔ جو یقیناً خداوند عالم کی عظمت اور اس کی قدرت کے پر ایمان رکھنے والے یہ بات بالکل یقین سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جس کا محافظ خدا ہو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی و زیادتی نہیں کر سکتا، چاہے وہ تحریف نقیصہ ہو یعنی کم کرنے کی بات یا اضافہ کرنے کی بات، قرآن لفظ بلفظ اسی طرح سے ہے جیسے خداوند عالم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے جھوٹی تہمتیں اور نسبتیں دی ہیں اہل تشیع کے لیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ تاریخ اور علوم کی کتابیں پڑھنے اور دیکھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی تحریف کا قائل نہیں ہے۔ خود خدا کی عظمت کے جو قائل ہیں وہ اس کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کہیں گے، چونکہ خدا نے کہا ہے مزید تاکید کے ساتھ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ساری تاکیدیں، تین تاکیدیں خود خدا نے یعنی اپنے لیے بیان کی ہے، اور پھر اس ذکر کے حفاظت کے سلسلے سے تین تاکیدیں یعنی ٹوٹل 6 تاکیدیں بیان ہوئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو قرآن میں کسی طرح کی تحریف ہوئی ہے اور نہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری بات، خود پیغمبر کا آخری عمر میں یہ فرما کے جانا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یعنی میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میری اطرت ہے، دوسرے کتاب اللہ ہے۔ یعنی اگر کتاب اللہ میں ذرہ برابر بھی کمی و زیادتی کا شائبہ ہوتا تو مطلقاً پیغمبر کا یہ فرمانا، یہ کہنا کہ اس کو تم لوگ اس سے تمسک کرو، اس کو اپنی زندگی کے لیے لے آؤ، اور جب اس سے تمسک کر لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں اس بات کی بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ قرآن ویسے ہی ہے جیسے خدا نے نازل فرمایا ہے، ورنہ پیغمبر کوئی قید و شرط کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے۔ پیغمبر نے کوئی قید اور شرط نہیں بیان کی، مطلقاً یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے ہے ویسے ہی اپنی زندگی میں ہم اسے اپنے استعمال عملی میدان میں اس سے تمسک کریں تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے سلسلے سے ہے، خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے انسان کو بدبودار مٹی سے خلق کیا اور بنایا ہے۔ جنوں کی تخلیق کے سلسلے میں خداوند عالم کہتا ہے ہم نے لو، جو ہوا گرم چلتی ہے گرمیوں کے موسم میں، اس سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے سجدے کا معاملہ ہے کہ جس میں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس واقعے کو آپ اس آیت سورہ کے آیت نمبر 28 سے 50 تک باقاعدہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کے چند نکات جو میں نے آشکار طور پر آپ کے سامنے لکھ کر لے آیا ہوں کہ پیش کروں۔ سب سے پہلی بات، انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے اس میں اپنی روح کی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے بات کہ مٹی سے تو پتلا بنا ہے لیکن اس میں جو جان تھی، جو روح تھی، وہ خدا کی تھی۔ لہٰذا یہاں سے انسان کی عظمت کا اندازہ بھی ہوگا کہ اس میں جو جان دوڑ رہی ہے یہ خدا کی روح ہے۔ لہٰذا سجدے کے حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک پتلا تھا، جب تک خداوند عالم نے مٹیوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تھا، تب تک تو سجدے کا حکم نہیں کیا، لیکن جیسے ہی کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو
فقعوا لہو ساجدین، تو تم لوگ سجدہ کر لینا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے تکبر کیا اور اس امر کے خلاف یعنی وہ کھڑا ہوا اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس خود جن تھا لیکن اس کے سجدوں کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا، اور اس کے بیانات کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے جو کہا ہے کہ جب خداوند عالم نے اسے جنت سے نکلنے کی بات کہی اور اسے روئے زمین پر جانے کے لیے، تو اس نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی اے خدا مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون، یعنی آخری دن کے تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ یہاں لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے قال ربی، قال ربی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پروردگار کو مانتا تھا، رب تسلیم کرتا تھا۔ یعنی خدا شیطان کے اس فرمان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خدا کو رب تکوینی تصور کرتا تھا اور مانتا تھا، لیکن تشریعات میں رب تشریع نہیں مانتا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کے نمائندے کی جو فرمان خدا تشریعات کی دنیا میں ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو جو حشر شیطان کا ہوا ہے، خدا کو خدا مانتا ہے لیکن اس کے بعد کے مراحل کی جو نمائندے خدا تھا کہ جن کے سجدے کی بات تھی اس کا انکار کر کے وہ قیامت تک لعنتی بنا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس روش سے چلیں گے، خدا کو خدا مانیں گے اور اللہ تک محدود رہیں گے، اس کے بعد کی منزلوں کو اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ جو فرمان خدا ہے، تو پھر ان کا بھی حشر وہی ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں چوں چرا کرنا، نعوذ باللہ، یہ شیطان اس نے ایسے کیسے، میں اس چیز سے بنا ہوں آگ سے اور یہ مٹی سے بنے ہیں، ظاہر ہے میرا مرتبہ زیادہ ہے، یہ خدا کے حکم کے مقابل میں چوں اور چرا ہی ہے، ورنہ خدا کا فرمان ہے تو تسلیماً لامرہ کی منزل میں ہونا چاہیے، لیکن چوں اور چرا کر کے نعوذ باللہ اس کے حضور میں حکم عدولی، یعنی ہم نہیں اس کو مانتے، یہ آپ کی بات ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے، یہ کہنا یہ ابلیسی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ جو بھی خدا کے مقابل یا خدا کے حکم کے سامنے اس طرح کی چوں اور چرا، دلیل کیا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ پیروکار شیطان ہے۔ اسی لیے اللہ نے ریئیکشن کے طور پر فوراً اظہار کیا اور اسے کہا اخرج، یعنی نکل جا اس مقام سے، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، اس لیے یہاں سے نکل جا، جو آیت نمبر 34 میں خداوند عالم نے بیان کیا، قال فخرج منها فإنك رجیم، تو مردود بارگاہ، لہٰذا یہاں سے نکل جا۔ ابلیس کی دلیل کیوں کی؟ نعوذ باللہ، تو نے مجھے بہکایا، شیطان خدا سے کہتا ہے تو نے مجھے بہکایا، لہٰذا اب میں کیا کروں گا، میں بھی تیرے بندوں اور انسانوں کو بہکاؤں گا۔ ہمیشہ اپنی خطاؤں کو دوسروں کے اوپر تھوپنا یہ ابلیسی کام ہے۔ انسان اپنی خطا کو خود ایکسیپٹ کر لے اور اس کو دور کرنے کی اور اس کو سدھار لانے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کو دوسروں کے اوپر تھوپ دے اور ان کی وجہ سے تو نے ایسا کیا، تو نے انہیں ویسے بنایا، مختلف باتیں جو شیطان نے بیان کی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کی ہی تاسیح کر رہا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی، اس نے مہلت مانگی۔ مہلت کیوں مانگی تھی؟ بہکانے کے لیے۔ اگر ذرا سا بھی اس کے اندر شعور ہوتا، مہلت مانگتا کہ میں سوچوں گا، توبہ کروں گا، دیکھوں گا کہ اگر کہیں کسی نتیجے پر پہنچتا ہوں تو تیری بارگاہ میں پھر سجدہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، لیکن اس نے بہکانے کے لیے مہلت مانگی تاکہ گمراہی کے اسباب فراہم کر کے انسان کو امتحان و آزمائش میں ڈال سکے، ابلیس کو انسان پر مکمل تسلط نہ دیتے ہوئے۔ اسے انسان کو توحیدی فطرت، نیک و بد کی پہچان، انبیاء کی تعلیمات اور خیر و شر کے درمیان اختیار عطا کیا تاکہ بآسانی شیطان کو شکست دے سکے۔ ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، لیکن خداوند عالم نے وقت معلوم کی مہلت دی۔ یہ
جو کہیں نہ کہیں توجہ کا مرکز ہے کہ جو یہ چاہتا تھا، یعنی جتنی مہلت خداوند عالم نے اس سے ہٹ کر مہلت دی ہے، یہ قیامت تک مانگتا تھا، لیکن خدا نے وقت معلوم کی مہلت دی ہے۔ ابلیس ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن نے بتا دیا ہے اور نشاندہی کر دی ہے کہ ابلیس کا اور ہتھیار اس کا کیا ہے، کیسے بہکاتا ہے۔ کہتے ہیں 3-4 باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ دنیاوی چیزوں کو بہت سجا کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے، آراستہ کر کے، سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں۔ یہ ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس نے پہلے ہی ہار مان لی، میں سب کو اغوا کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو قربتاً اللہ کام کرتے ہیں۔ شیطان ان سے پہلے ہی اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دیا ہے کہ میں بہکاؤں گا اور اسی سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا، اور جو بھی آئے گا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں سمت اس نے گنا دی، اور گنانے کے بعد کہا سب کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں کے۔ یہ یہاں علامہ جوادی کہتے ہیں کہ شیطان نے چاروں دشائیں تو کہیں، شیطان نے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، یہ چاروں جانب کو اس نے تذکرہ کر دیا، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہی 4 دشائیں ہیں، لیکن خداوند عالم چونکہ خالق ہے، شیطان کو بھی خدا ہی نے خلق کیا ہے، پوری دنیا کا خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے راز و رموز کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اس نے کہا تو صحیح شیطان، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں چاروں سمت سے آنے والے بندوں کو بہکاؤں گا، تو 2 سمتیں میری ابھی رہ گئی ہیں، ایک آسمان اور دوسرے زمین، اوپر اور یہ نیچے، یہ 2 سمت ایسے ہیں جو میری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے مجھ سے التجا کرے گا، مجھ سے راز و نیاز کرے گا، مجھ سے پناہ مانگے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور تیرے بہکاوے میں نہیں آنے دوں گا۔ دوسرا سمت زمین ہے، جو میرا سجدہ کرے گا، جو میرے سامنے پیشانی جھکائے گا، جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، تو انہیں نہیں بہکا سکتا۔ یعنی اللہ کے مخلص بندے وہی ہیں کہ جو نہ تو ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ پیچھے نہ آگے، بلکہ اوپر خدا کی بارگاہ میں دست و دعا بلند کرتے ہیں اور نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں، خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان کا کوئی بھی حربہ ان پر کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بہترین لہن میں اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک ہے۔ لہذا خدا کی اس فرمان کے مطابق انسان کبھی مایوسیوں کا شکار نہ ہو اور ہمیشہ خدا کی راہ میں، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشاں ہو۔ پھر جہنم کے دروازوں کے سلسلے سے گفتگو ہے کہ جنت جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ بھی لطف پروردگار کا ایک عظیم مظاہرہ ہے کہ نیکیوں کے دروازے زیادہ بنائے اور برائیوں کے کم کی، جو اشارہ ہے اس کے لطف و کرم کا۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا ایک حصہ مخصوص ہے کہ ادھر سے یہ جائے گا اور ادھر سے یہ جائے گا اور ادھر سے یہ جائے گا۔ تفسیر در المنصور کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 186 پر آیا ہے، ابن مردویہ نے جناب ابو ذر سے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جہنم کا ایک ایسا دروازہ ہے جس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے میرے اہل بیت کے حق میں مجھے اذیت دی اور میرے بعد ان کے خون بہائے۔ پیغمبر یعنی جہنم کے ایک مخصوص دروازے سے ایسے افراد جائیں گے جو پیغمبر کی ذریت اور پیغمبر کے بعد ان کی آل کے اوپر اذیتیں پہنچائیں اور انہیں قتل کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھر ادخلوها بسلام آمنین، یہ جنت میں متقیوں کے دلوں میں اللہ ایک دوسرے کے کینے کو ختم کر دے گا، یہ آیت نمبر 47 میں۔ پھر حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری، جب فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری کی خبر سنائی ہے
ہے تو اس وقت ان کی اہلیہ کافی ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ خبر سن کر جناب ابراہیم کو حیرت اور تعجب ہوا۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ بیوی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن خداوند عالم نے خوشخبری سنا کر کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ پھر آل لوط، جناب لوط کی آل اولاد سے عذاب کو ہٹایا گیا اور جناب ابراہیم نے بچایا۔ جناب ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ایک مجرم قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے ہی حصے میں بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنا آگے نکل جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک خون کو اس زمین سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ قوم لوط رات بھر نشے میں خوشیاں مناتے رہے، پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز سنائی دی اور اس آواز نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی جس میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قوم کے آثار آج بھی اس بستی میں موجود ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی بھی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہونے والوں میں قرار پائی۔ اس واقعے میں صاحبان فراست اور مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے نبی کی قسم کھائی، پیغمبر اکرم کی ذات کی قسم کھائی، اور یہاں بیان کرتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر سے زیادہ دنیا میں کسی بھی مخلوق سے خدا اتنی محبت نہیں کرتا جتنا پیغمبر کی ذات سے محبت کرتا تھا اور جتنا آپ کی ذات کو افضل سمجھتا ہے۔ اسی بنیاد پر صرف قسم کھائی ہے نبیوں میں پیغمبر کی ذات سے۔ اصحاب ایکا والے حضرت شعیب کی قوم تھے، یہ بڑے ظالم تھے، پھر ان سے انتقام لیا گیا۔ اصحاب حجر پر عذاب، یہ سورہ حجر بھی اسی نام سے منسوب ہے، یہ پتھر والے ہیں یہ اصحاب حجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ قوم سمود یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں مکانات بناتے تھے۔ حضرت صالح ان کی جانب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے اور انہیں مختلف معجزات دکھائے، اس کے باوجود انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی صبح کے وقت خوفناک آواز کی گرفت میں آ گئے اور تباہ و برباد اور ہلاکت تک پہنچ گئے۔ یہ کائنات باہدف ہے، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان تمام موجودات کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ یقیناً آپ کا رب خالق اور بڑا دانا ہے۔ اگر یہ کائنات ابس اور بے مقصد ہوتی، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہوتا، بے ہدف ہوتی، تو پھر قیامت برپا ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس ہدف تک پہنچانے کے لیے، یعنی جس نے ذرہ برابر نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، قیامت جب ہوگی تو ان کو اس کی جزا ملے گی۔ اگر دنیا کا کوئی ہدف نہ ہوتا تو قیامت بھی نہ ہوتی، لہذا یہ دنیا با مقصد ہے۔ اور 7 آیات 7 مثانی، یعنی خداوند عالم نے قرآن مجید کی 87ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور 7 مثانی کو۔ یہ 7 مثانی والقرآن العظیم، لقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے تمہیں دیا ہے 7 مثانی، یعنی 7 آیتیں جو بتحقیق آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں اور عظیم قرآن ہے۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ چنانچہ اصحاب میں سے ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس، ابی ابن کعب، ابو ہریرہ وغیرہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ کی آیت ہر سورہ کا جز ہے اور ایک آیت بھی، بلکہ سب سے افضل آیت ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ قرآن کا ہم پلہ قرار پایا۔ سورہ فاتحہ جو پہلے ہی پارے میں جس کا بیان گزر چکا ہے۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم، پیغمبر پہلے
چھپے اور مخفی طور پر اعلان دعوت خدا کر رہے تھے، لیکن پھر حکم خدا ہوا، دستور خاص آیا کہ آپ اب کھلم کھلا خدا کی وحدانیت اور خدا کی طرف لوگوں کو تبلیغ عام کریں۔ مختلف جماعتوں کو دیے گئے سامان عیش کی جانب نظر نہ کریں اور نہ ہی ان کے لیے رنجیدہ خاطر ہو۔ مومنین کے ساتھ تواضع کریں اور کہیے کہ میں تو صریحتاً تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی میں تمہیں صحیح راستے کی ہدایت کرنے والا ہوں اور برے راستوں سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واضح الفاظ میں اعلان کرے اور مشرکین کی پرواہ نہ کرے۔ یہ اس آیت سے بھی ملتی جلتی ہے کہ جب پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ اعلان ولایت کر دیں تو پیغمبر اس وقت تھوڑا ہچکچا رہے تھے۔ وہاں اس آیت سے بھی مراد ہے کہ اس اعلان کو آپ کہیے، مشرکین کی فکر نہ کیجیے، آپ تو سیدھے راستے کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے تمسخر کا بدلہ، یعنی جس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تنگ دل ہو گئے، یعنی لوگوں کے مذاق سے آپ کو دل برداشتہ اور تکلیف پہنچی ہے۔ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح پروردگار بھی کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، آخری آیت اس سورہ کی کہ جس میں خداوند عالم نے کہا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے۔ پیغمبر کے یقین کا یہ عالم ہے کہ جب آپ نے آغاز تبلیغ کیا تو مشرکوں کو یہ بات کھلنے لگی اور انہوں نے مختلف زاویوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ جناب ابو طالب کے پاس بھی آئے کہ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دو، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو اور یہ کہو کہ میں اپنے اس کام سے باز آ جاؤں تو میں ہرگز یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ یقین کی یہ منزلیں ہیں، ہم سے بھی پروردگار چاہتا ہے کہ جو کریں یقین کے ساتھ، یقین کو اپنے بلندیوں تک لے جائیں اور اس کے بعد پروردگار کی عبادت کریں۔ لہٰذا یہ حکم پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو شامل کرتا ہے۔ شک والی عبادت کا کوئی وجود اور کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یقین کی عبادت۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ پوری رات یا 100 رکعت یا 70 رکعت شک والی پڑھنے سے بہتر ہے 2 رکعت یقین کے ساتھ پڑھ کے سو جاؤ، یعنی یقین کا یہ مرحلہ ہے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ضمن میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی نشانیوں کو بتایا ہے، زمین آسمان کو، زمین کا فرش اور آسمان کا عرش، انسان کو ایک بوند سے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی رکھے اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے، بہت سارے حیوانات کا تذکرہ کیا ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے۔ پھر اس نے زیتون، کھجور، انگور، دوسرے بہت سارے میوے اور غلے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کے خدمت کے لیے لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے روا دوا ہے تاکہ تم روزی تلاش کر سکو۔ مختلف نعمات کے فوائد اور حکمتیں بھی بتائی ہیں۔ تمام کائنات انسان کے لیے مسخر ہوئی اور انسان کو اپنے لیے، یہ روایات میں بھی ہے۔ جو جس کا مرتبہ جتنا زیادہ بڑا ہے، تمام موجودات کے اندر ہر بڑا اپنے بعد والے کو اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔ انسان یا جانور نباتات سے افضل ہیں تو جانور اس گھاس کو کھا لیتے ہیں، اور جانوروں سے افضل انسان ہے لہذا انسان جانوروں کو اپنے استعمال میں لا لیتا ہے، مثلا کبھی سواری کے طور پر، کبھی اس کو کھانے کے لیے، کبھی مختلف زاویوں سے۔ اور ہم سے افضل اللہ ہے تو اللہ نے بھی انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، لہذا حدیث قدسی کا یہ اعلان ہے۔ یہ نشانیاں لقوم یتفکرون، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، جو لوگ تعقل کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، یہ سب نشانیاں ان کے لیے ہے۔ نادانی میں گمراہ کرنے والے، قیامت کے دن لوگ اپنے گناہ کے بوجھ
کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے رائج کردہ برے کاموں پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ کیا ہی برا بوجھ ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو کوئی انسان آئے اور مختلف جماعتوں کو غلط راستے کی طرف ہدایت کر دے، تو یہ جس نے ہدایت کیا ہے سارا بوجھ ان پوری امت کا اسی کے سر جائے گا، اس لیے وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا، اور ان جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے اس کے بھی سارے اعمال کا دار و مدار اسی اوپر ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہوں کی دنیا میں کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان لوگوں کے سر مڑھے جائیں گے کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد یا پیغمبر کو یا امیر کائنات کو ان کا حق نہیں دیا اور صحیح اسلام اور صحیح دین پہنچانے کا موقع نہیں فراہم ہوا۔ لہذا وہ لوگ جو گناہ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ چوری یا زنا یا دیگر گناہوں کی شکل میں، ان سب کا ذمہ دار وہی افراد ہے کہ جس نے پیغمبر کے بعد امیر کائنات کا حق غصب کیا۔ کن فیکن یہ خدا کا ارادہ ہے۔ ہمارا ارادہ جب ہم سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد ہمارے اعضاء و جوارح حرکت میں آتے ہیں، حرکت میں آنے کے بعد جب ہم کوئی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ارادہ جو ذہن سے چل کر ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے پھر کسی کام تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم اس میں کامیاب کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن خدا کا ارادہ جیسے ہی ارادہ کن اور فیکن کی منزل میں ہوتا ہے، اس میں اتنے اسٹیپ نہیں ہوتے کہ کبھی کامیاب ہوں اور کبھی ناکام ہو جائیں، کبھی سوچا کہ لاؤ ایک گلاس پانی پی لیں، پھر سوچا جانے دو۔ تو ہمارے ارادے میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن خدا کا ارادہ کن فیکن ہے۔ بلکہ خدا کا ارادہ تو بڑی بات ہے، اہل بیت اطہار کے جو خدا کے مدار ہیں انہوں نے بھی اگر کچھ ارادہ کر لیا ہے تو وہ بھی ارادہ ان کے اسی منزل پر ہے کہ جو خدا نے انہیں طاقت دی ہے اسی اعتبار سے وہ انجام پا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے تاریخ میں واقعات موجود ہیں جو ان کے ارادے کی نقاشی اور عکاسی کرتے ہیں۔ پھر اہل ذکر یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ امام طاہر نے فرمایا ہے واللہ نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہل ذکر ہیں، جو پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن لتبین للناس ہے۔ اگر قرآن صرف قرآن کی حیثیت دو دفتیوں کے درمیان یا اوراق پر آیتیں لکھی ہوئی یہ ہمارے سامنے ہوتی اور صاحبان قرآن کے وہ اقوال نہ ہوتے تو بہت ہی ایسی آیتیں تھیں کہ جو ہم نہ تو سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی جب سمجھ نہیں سکتے تو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا خداوند عالم نے پیغمبر سے کہا اے رسول آپ لوگوں کو قرآن کی باتیں واضح کر کے بیان کر دیں تاکہ وہ سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر مشرکین اور بیٹیاں، فرشتوں نے یعنی لوگ مشرکوں نے خداوند عالم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ یہ فرشتے ان کی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خدا نے کہا اپنے لیے تو بیٹوں کا تصور ہے اور خدا کے لیے بیٹیوں کا تصور، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتے تھے۔ یہ لوگ ایسے دور میں پیغمبر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنا جز قرار دیا اور وہاں احترام و اکرام کر کے بتایا کہ بیٹیوں کی منزل کیا ہے۔ پھر چونکہ یہ سورہ نحل ہے، اس میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس کے بھی عظیم فوائد اور اس کی عظیم خصوصیات ہیں۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں اور عمارتوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں۔ کبھی آپ نے زمین میں بناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یہ خدا کا حکم ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں پہاڑی شہد مد جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہیں قرآن کی نظر میں، کیونکہ جبال کے لفظ آیا ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں کہ جو مختلف پھلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے فروٹس جو ہم آپ ایک جگہ پر سوچ نہیں سکتے، وہاں خداوند عالم نے اس چھوٹے سے پرندے کو، چھوٹی سے مخلوق خدا کو اتنی قوت دی ہے کہ
یہ سارے پھلوں کے رسوں کو چوس کر اس شہد میں یکجا کرتی ہے کہ جو بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور بھی اس سے آگے کے مراحل ہیں کہ یہ تو تھوک ہے۔ روایات کے مطابق امیر کائنات نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کس بات پر نازاں ہو، وہ کھانے میں سب سے بہترین غذا شہد ہے، شہد بھی ایک مکھی کا تھوک ہے۔ اور لمبی روایت ہے، میں صرف اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ یہ خداوند عالم اور بھی روایت ملتی ہے کہ جب نار نمرودی میں جناب ابراہیم کو نمرود ڈال رہا تھا اور ڈال دیا، اور اتنی بڑی آگ، اتنی بھیشڑ کہ اوپر سے پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی جل بھن کر گر جاتا تھا، تو یہ مکھی اپنے اس چھوٹے سے دہن میں پانی کا قطرہ لے جا کر چاہتی تھی کہ نبی خدا کو بچائیں اور آگ کو بجھا دیں۔ خداوند عالم کو اس کا یہ عمل، مختصر سی مکھی کا یہ ایک قطرہ کتنا ہے سوچ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی آگ، لیکن اس کے خلوص کو دیکھ کر خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے تھوک کو شفا قرار دے دیا، اور مختلف بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے۔ اخلاقی نکات میں اس میں بیان ہوئے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا، اپنے عہد کو وفا کرنے کا۔ اللہ 4 باتوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، جس میں بے حیائی یہ بہت بڑی وقت نہیں ہے ورنہ اس کی وضاحت کی جاتی، یعنی بے شرم ہو جائے آدمی، برائی کا، زیادتی کے کاموں کا، اور پکی قسموں کو نہ توڑنے کا۔ استعاذہ ہے، قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اذا قرأت، روایت ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب آپ تلاوت قرآن کرنے جاؤ تو اللہ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر تقیے کے اوپر دلیل ہے، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ مکتب تشیع کے مطابق تقیے کے جواز پر یہ آیت دلیل ہے۔ یہ آیت جناب عمار اور ان کے والدین، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا تو عمار ابن یاسر، انہوں نے، ان کے ماں باپ نے ایمان لایا، لیکن مشرکوں نے ان کو مختلف اذیتیں دے کر قتل کر دیا۔ پھر جناب عمار کی نوبت جب آئی تو جناب عمار نے مشرکوں کے مطابق ویسے ہی جو وہ کہتے رہے، جناب عمار وہ دہراتے رہے، تو سننے والوں نے کہا کہ یہ تو عمار نے اسلام کو بدل دیا یا اسلام کو چھوڑ دیا، اور ان کے کلمے اور ان کے نعرے کو دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مشرکوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پیغمبر جناب عمار یاسر بہت مغموم ہوئے، پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے ان کی پیٹھ کو تھپتھپایا اور سراہنا کی کہ یہ عمار اگر وقت پڑے تو مزید وہی بات پھر تکرار کر سکتے ہو، کہ جس کا مطلب ہے تقیہ، یعنی وہ بات جناب عمار کہہ رہے تھے کہ جو باتیں اسلام کے خلاف تھیں، لیکن چونکہ اذیت، ماں باپ کو قتل کر چکے تھے اور آپ کو بھی قتل کے دہانے تک پہنچا چکے تھے، تو جناب عمار نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو دہرایا۔ پیغمبر نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہی تقیہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی فضیلت ہے کہ آپ ایک امت تھے۔ اب اس کی مختلف تشریحیں اور تفسیریں ہیں کہ چونکہ آپ کا عمل ایسا تھا کہ پوری امت ایک طرف اور آپ ایک طرف، چونکہ آپ کا یعنی شریعت ایسی تھی کہ پوری امت ایک طرف اور آپ کا وہ کلمہ اور نعرہ ایک طرف، مختلف اس کی تفسیریں ہیں جو وقت کی کمی کی بنیاد پر نہیں ساری بیان کر سکتی۔ پھر تبلیغ دین کا طریقہ، اے نبی آپ اللہ کے راستے کی جانب دعوت دیں، حکمت اور سمجھداری سے، اچھی نصیحت اور بہتر انداز سے کے بحث کے ساتھ۔ یہ بہت مست ہے، آپ کو کلمہ حق پہنچانا ہے تو طریقہ اچھا ہونا چاہیے، جو شاید اس میں اثر انداز بھی ہو، لیکن اگر آپ کتنی بھی اچھی بات کرنا جانتے ہوں اور کر رہے ہوں، وہ بات کتنی بھی اچھی ہو لیکن وہ طریقہ اگر اچھا نہیں ہے تو پھر ممکن ہے وہ ہدف تک نہ پہنچے بلکہ اس کا الٹا ریئیکشن بھی ہو جائے۔ لہذا یہاں پر پیغمبر کو، جناب ابراہیم کو یہ بات کہی گئی کہ آپ تبلیغ دین کے لیے اچھے راستے اور اچھی روش کا انتخاب کریں۔ آج کے لیے یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ
انشاءاللہ کل اگلی بات ہوگی۔ آئیے خدا سے اس دعا کے ساتھ اجازت لیں کہ خداوند عالم ہم کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحبان قرآن کی سیرت پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔